ابھی ہاں میری بات تو سنو، ایک پل کے لیے سوچو، اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو ابھی ہاں نے فون بند کر دیا۔ ہاشم مسکرانے لگا، پھر سے فون کیا، گھنٹی بجتی رہی لیکن ابھی ہاں نے فون نہ اٹھایا۔ ہاشم سمجھ گیا تھا میڈم غصے میں ہیں۔ دونوں کی منگنی ہوئے 2 سال ہوئے تھے، محبت بے پناہ تھی، چاہت سے بڑھ کر چاہت تھی۔ ہاشم نے واٹس ایپ میسج کیا، ارے میری موٹو فون تو سن لو، اتنا بھی کیا غصہ کرنا۔ ابھی نے میسج سنا، غصے والا ایموجی سینڈ کیا۔ ہاشم نے محسوس کیا ابھی غصے میں ہے، کچھ دیر بعد بات کروں گا۔ ہاشم کسی کام سے بازار چلا گیا۔ اب ابیہ کو سکون کہاں آنے والا تھا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی، ایک ہاتھ سے ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی اور دوسرے میں موبائل تھا۔ بار بار دیکھ رہی تھی ہاشم کا کوئی میسج نہیں آیا، پھر خود سے ہی کہنے لگی بھاڑ میں جائے، میں بھی بات نہیں کروں گی اس سے، رہے یہاں مرضی کہتا ہے۔ شادی نہ ہوئی تو غصے سے چمچ چلا رہی تھی، سبزی بنا لی، دھیان موبائل میں ہی تھا۔ ہر 2 منٹ بعد موبائل دیکھتی، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں کروں گی بات اس سے۔ وہ کھانا بنا کر غصے میں اپنے کمرے میں جانے لگی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ایک پل میں فون اٹھا لیا، فون کان سے لگایا۔ ہاشم مسکرا رہا تھا، بندری ایک رنگ تو بجنے دیتی۔ ابھی خاموش رہی، وہ کان سے فون لگائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاشم بولتا چلا جا رہا تھا، بیہا میں بازار گیا تھا ابھی امی کے ساتھ، میں نے وہاں ایک دکان میں بہت خوبصورت فراق دیکھی، پنک اور سفید رنگ کی تھی، مجھے بہت پیاری لگی۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ابیہ کے لیے لے لوں، پھر خیال آیا وہ تو ناراض ہے مجھ سے، اس لیے نہیں لی۔ ابیہ غصے سے بولی، ہاں میرے لیے کچھ کیوں لوگے، ہماری کون سی شادی ہوگی ہے نا۔ ہاشم محبت بھرے لہجے میں بولا، ہے میں مر جاؤں، تمہارا یہ غصہ دیکھو، ناک تمہارا لال ہو گیا نا غصے سے۔ ویسے ابیہ ایک بات ہے، وہ فراق تم پہ بہت جچتی، میرے پاس بس 7,000 تھے، وہ کہہ رہا تھا 8,000 کی ہے۔ میں نے سوچا ایم 8,000 فضول کے خرچہ کرنے۔ بندری پہ ابیہ کو بہت غصہ آیا، ہاشم بکواس ہی کرنا آتی ہے تم کو، بس بہت ستایا کرتا تھا ہاشم ابیہ کو۔ کچھ دن گزرے، ابیہ کی ماں بیمار رہنے لگی، انہوں نے فیصلہ کیا اب ابیہ اور ہاشم کی شادی کر دی جائے، خدا جانے کل کو کیا ہو جائے۔ وہ دلہا بن کر ابیہ کے گھر آ گیا، بارات دروازے پہ تھی، ابیہ نے ہاشم کے نام کی مہندی لگائی ہوئی تھی، شہنائی بج رہی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا۔ بارات کو استقبال ہوا، نکاح کی رسم نبھائی گئی، دوریاں ختم ہو گئی تھیں، ہم سفر بن گئے تھے دونوں، محبت کو منزل مل گئی تھی۔ نکاح کے بعد فوٹو شوٹ کے لیے ابیہ اور ہاشم ساتھ تھے۔ ہاشم نے دیکھا آج بالکل کوئی حور لگ رہی تھی، دل پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکن میں ابیہ کا ذکر محسوس کرنے لگا۔ ابیہ پاس آئی، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاشم نے شرارت سے کہا، بڑی شرما رہی ہو، پہلے تو میرا دماغ کھا دیتی تھی۔ ابیہ آہستہ سے بولی، ہاشم چم کرو۔ رخصتی ہوئی، ہاتھ تھام کر وہ ہاشم کا ایک نئے سفر پہ چل دی۔ زندگی کی شروعات نئے سفر سے تھی، ہاشم کے لیے جینا، ہاشم کے لیے ہنسنا۔ پہلی رات ہاشم نے بیڈ پہ بیٹھ کر کہا، اٹھو پہلے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم۔ ابھی ہاشم کی طرف دیکھنے لگی، ہاشم مجھے پانی لا کر دو، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ ہاشم نے سر جھکایا، میڈم بس اب سے آپ کا یہ اعلیٰ دین کا چراغ جن ہی ہوں، میں بس حکم کرتی جائیں۔ اب مجھے بھی ہم مسکرانے لگی، ہاشم کو خیال نہیں رہا، تمہارا جاؤ پانی لے کر آؤ، چینج کیا۔ ابھی ہاشم کی گود میں سر لگ کر لیٹ گئی۔ ہاشم ایک خواب سا لگ رہا ہے مجھے کہ میرا ہاشم میرا ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ ہاشم نے ماتھے پہ بوسہ دیا، خدا ہمارا ساتھ جنت میں بھی سلامت رکھے۔ ہاشم نے مذاق کیا، اب سے میں نے تمہارا غلام ہو جانا ہے۔ ابیہ نے ہلکے تھپڑ مارا، تم میرے مزاج خدا ہو، اور خدا غلام تھوڑی نہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہہ رہا تھا۔ ہاشم کا دل اپنا زور سے دباتے ہوئے بولی، ہاشم وعدہ کرو کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے، کبھی مجھ سے خود کو جدا نہیں کرو گے۔ ہاشم میں ویسے ہی ہو جاؤں گی جیسے تم چاہو گے، تم چاہو تو مجھے کانٹوں پہ سلا دینا، چکے آگ بھی چلا دینا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ ہاشم وعدہ کرو مجھے اس زمانے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے، تمہارے ساتھ میں ستم ہر درد جھیل جاؤں گی، بس تم مجھ سے دور نہیں جانا۔ ہاشم نے بہتا آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیا، یہ آنسو بہت قیمتی ہے میری جان، ان کو یوں نہ بہاؤ، تم کو کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، ہر پل ساتھ رہوں گا، حالات کچھ بھی ہوئے ساتھ نبھایا کروں گا۔ وہ محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ ہاشم نے ابھی کا ہاتھ تھاما، سونے کی انگوٹھی پہنا دی، کیسی لگی میری جان؟ ابھی نے چوم کر آنکھوں سے لگائی، میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ ہاشم پھر الماری کھولی، الماری سے فراق نکالی، وہی فراق جو بازار میں دیکھی تھی، پنک اور سفید، دیکھو نا میری بندری میں نے لے لی تھی،
میں چاہتا تھا میری ابیہ یہ پہن پر ہی لگے۔ شادی کے دن گزر گئے، ساتھ رہنے کے قول قرار ہوئے، نباہ کے وعدے ہوئے، وفا کی قسمیں لی گئیں۔ ہاشم کوئی امیر زیادہ نہیں تھا، نہ پڑھا لکھا تھا اتنا۔ اس کا پارلر اور سلون تھا۔ ہاشم بہت اچھا لڑکا تھا اور خوبصورت بھی، گلابی سے ہونٹ، کان میں بالی، چھوٹی سی داڑھی جو اس پہ بہت جچتی تھی۔ ہاشم کو کال کی، ہاشم میرا دل کر رہا ہے پیزا کھانے کو، آتے ہوئے لے کر آنا۔ ہاشم نے پہلے کس کی، فون پہ ہی پھر بولا اچھا جان لے آؤں گا۔ اور کھانے میں کیا بنایا؟ ابھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، دال چاول بنائے ہیں آپ کے فیوریٹ۔ ہاشم نے آئی لو یو بولا، اچھا جان میں لے آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، دکان پہ بھی کسٹمر ہیں، امی سے کہنا ان کی دوائی بھی لے لی ہے۔ ہاشم صرف ایک بہن اور ایک ہی بھائی تھے، باپ فوت ہو چکا تھا، ماں تھی بس، بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 9 بج رہے تھے۔ ہاشم نے پیزا لیا، ساتھ ایک پیپسی لی، گھر چلا گیا۔ ابیہ راہ دیکھ رہی تھی، ہاشم کی دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے آواز دی، ابیہ جاؤ بیٹا، ہاشم آ گیا ہے، دروازہ کھولو۔ پہلے پوچھ لینا کون ہے۔ ابیہ دروازے پہ گئی، آواز دی کون؟ ہاشم پیار سے بولا، ارے موٹو میں ہوں۔ ہاشم دروازہ کھول لے اور سینے سے لگ گئی، دونوں گالوں پہ بوسہ کیا، آ گئے میرے شہزادے۔ ہاشم نے پیزا پکڑایا، پھر اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا، امی کیسی ہیں آپ؟ یہ لیں آپ کی شوگر کی گولیاں۔ ماں نے ابیہ کو آواز دی، بیٹی ہاشم کے لیے جلدی سے کھانا گرم کر کے لے آؤ۔ ابیہ کھانا پلیٹ میں ڈالے لے آئی، ماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ابیہ سے پوچھا تم نے کھانا کھایا؟ ابیہ مسکرانے لگی، نہیں تو ماں نے ابیہ سے کہا تم نے پیزا جو کھانا تھا جاؤ کھا لو۔ تم بھی وہ پیزا لیے، ماں کے پاس آ بیٹھی، ماں جی آپ بھی لیں۔ تھوڑا سا ماں نے تھوڑا سا کھایا، بس بیٹی اب تم کھا لو۔ کھانا کھایا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابیہ کی عادت ہو چکی تھی وہ ہاشم تک اس کے بازو پر سر نہ رکھتی، اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ہاشم کے بازو پہ سر رکھا، ہاتھ ہاشم کے سینے سے سو گئی۔ ہاشم دیکھ رہا تھا، پاگل سی تھی، جاتی ہے سارا دن کام کر کر کے اب ہوش ہی نہیں رہتا۔ چہرے پہ بال تھے، بال ہٹا کر دیکھنے لگا، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہو تم؟ جو گلاب سے پوچھوں تو خوشبو ہو، چاند سے پوچھوں تو چاندنی ہو، سورج کی کرن سے پوچھوں تو شبنم کا قطرہ، بادل سے پوچھوں تو بارش کی بوندیں، کہیں سرسوں کے کھیتوں میں بل کھاتی تتلی ہو، پریوں کی رانی ہو سمندر کے کنارے، اندھیرے میں کوئی جگنو ہو، میرے دل سے پوچھو تو کیا ہو تم؟ سانس ہو، احساس ہو، خوشی ہو، سکون ہو، پیار ہو، سہارا ہو میرے کمزور لمحوں کا، جو میرے دل سے پوچھو تو میری روح ہو۔ میری روح ہو۔ ابیہ ماتے ہوئے بوسہ کیا، وہ سو رہی تھی، زور سے سینے سے لگایا اور سو گیا۔ کچھ دن گزرے، ابیہ نے ہاشم سے کہا، ہاشم مجھے کسی دن بازار لے جاؤ، مجھے کچھ سامان خریدنا ہے۔ ہاشم نے سر جھکایا، جو حکم میڈم، غلام حاضر ہے۔ ابیہ غصے سے بولتی، ہاشم بندہ بنا کرو۔ بازار گئے، کافی سارا سامان خریدا جو ضرورت کا تھا۔ ایک دکان میں گئے، ابیہ نے دیکھا ایک جوتی بہت پیاری تھی۔ ابیہ نے دکان والے سے پوچھا، بھائی کتنے کی ہے؟ دکان والا، بہن 3000 کی۔ ابیہ نے واپس کر کے، اتنی مہنگی بھائی؟ ہاشم دیکھ رہا تھا، ابیہ لے لو جوتی۔ ابیہ نے ہاشم کی طرف دیکھا، ہاشم چلے یہاں سے، اتنی مہنگی 3000 کی؟ دفع کرے، میں کہاں کوئی جانا ہوتا ہے کہیں۔ وہ جانے لگی۔ ہاشم نے دکان والے سے کہا، بھائی یہ لیں 3000، جوتی پیک کر دیں۔ ابیہ سارا راستہ لڑتی رہی ہاشم سے، تم پاگل ہو بالکل، اتنی مہنگی جوتی لے لی گھر پہنچتے، پھر بھی وہی بات ہے، ہاشم کیوں لی یار، آپ واپس کر دینا، لے جاؤ۔ ہاشم نے ابیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں میرے لیے۔ بخار ہو گیا تھا ابیہ کو، سر درد تھا، وہ بہت رات کو اٹھی، ہاشم بہت درد ہو رہا ہے سر میں۔ ہاشم نے آنکھ ملتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ لگایا، ابیہ بخار ہے تم کو؟ ابھی کا بہت تیز بخار تھا، رات کا 1 بج رہا تھا، اس وقت کہاں ڈاکٹر ملتا ہے، وہ کوئی درد سے رونے لگی۔ ہاشم کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، بہت درد ہے میری جانوں، سر دبانے لگا، چائے بنا کر دی، پھر ساری رات سر دباتا رہا۔ ابیہ نے بہت کہا ہاشم سو جائیں، لیکن ہاشم کہاں ماننے والا تھا۔ درد میں ہو تم ابیہ اور مجھے نیند آ جائے، کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا بھلا؟ صبح صبح خود اٹھا، ناشتہ بنایا، ماں سے پوچھا ابیہ کہاں ہے؟ ہاشم نے بتایا، امی بخار بہت زیادہ اسے۔ ماں نے بولا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ناشتہ کر کے سنتی نہیں ہے، کتنی بار کہا ہے محلے کی عورتوں سے دور رہو، نظر لگ جائے گی۔ ابیہ کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے چائے کیک کھلایا، ابیہ نے لگایا جا رہا تھا لیکن ہاشم نے زبردستی کھلایا۔ ہسپتال گئے، میڈیسن لی، سارا دن ہاشم ابیہ کے پاس رہا، دکان پہ اس کے ورکر تھے، خیال رکھا اس کا۔ ابیہ کو مان تھا ہاشم کی محبت پہ، ہاشم بے پناہ چاہتا تھا اسے، یوں سمجھ لیں تھوڑے سے درد پہ بھی تڑپ جایا کرتا تھا۔
हाशिम ने कुछ कर्ज देना था, घर बनाया था, 8 लाख रुपए कर्ज था। कर्ज वाले तंग करने लगे थे। हाशिम बहुत परेशान रहा करता था। अबिहा पूछती तो बात छुपा लेता। अबिहा बेचैन देखकर परेशान हो जाती। हाशिम क्या हुआ, आपको क्यों परेशान है? हाशिम ने बताया, अबिहा 8 लाख कर्ज है, कहाँ से दूँ? अब वो लोग तंग करने लगे हैं। 12 लाख था, 4 दे दिया, बाकी अब कहाँ से लाऊं? अबिहा ने हौसला दिया, आप परेशान ना हो, मेरा सोना बेच दें। लेकिन हाशिम किसी सूरत ऐसा ना करता। फिर कुछ दिन गुजरे। हाशिम ने कहा, मैं यूनान जाऊंगा। चोरी के रास्ते एक एजेंट से बात हुई है, वो 1 लाख लेकर बेच देगा। अबिहा और माँ के बहुत मना किया, लेकिन हाशिम मजबूर था। वो किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था। हर रोज़ कर्ज वाले दरवाजे पे आते। हाशिम को जो कबूल न था, वो खुददार गरीबी और हालात से सताया हुआ रवाना हुआ। अबिहा बहुत रो रही थी। हाशिम ने जाओ प्लीज़ खुदा के लिए। हाशिम ने कहा, जान बस 2 साल कर्ज ख़त्म हो जाए, वापस आ जाऊंगा अपनी अबिहा के पास। अबिहा बेबस थी, हाशिम को न रोक सकी। हाशिम रवाना हुआ, अपना ख्याल रखना, अब घर को तुमने संभालना है। आप ही और जीजू आ जाएंगे, यहाँ रहा करेंगे। हाशिम चला गया। रोती हुई आंखों से पिछड़ा बस हालात, गरीबी, मजबूरी सब कुछ करवाती है। हाशिम चला गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में बदल गए। हाशिम की कोई खबर न थी। 5 महीने गुजर गए। हाशिम का कुछ पता न था। वो गैर कानूनी तरीके से जा रहा था। 8 महीने गुजर गए, कुछ पता न चला। हाशिम का अबिहा बहुत रोती थी। चुप कर हाशिम लौट आओ, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। वो नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से दुआ मांगती। 1 साल गुजर गया। फिर किसी ने बताया, फ़लाँ एजेंट जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से ले जा रहा था, वो सब बॉर्डर पर मारे गए। जब अबिहा को पता उस पे चला तो क़यामत गुजर गई। बेहोश होकर गिर गई। घर में मातम होने लगा। हाशिम को आवाज़ें देने लगी। दरवाजे पे खड़े होकर रोते हुए बोली, हाशिम आ जाओ। हाशिम बेचारा अब कैसे आता? वो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे हाशिम को कुछ नहीं हुआ, मैं अभी उसको फ़ोन करती हूँ। नंबर मिलाया, नंबर बंद था। वो अपने होश खो चुकी थी। हाशिम जल्दी आ जाओ, कहाँ हो? वो पागलों की तरह बातें करने लगी। जाओ, मैं भी खाना नहीं खाना, नाराज़ हूँ मैं, अब भूखी रहूँगी, मनाते रहना। उसकी हालत देखकर हर कोई रो पड़ता। अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते गए। वो हाशिम को याद कर करके रोती रही। रोज़ाना हाशिम के कपड़े प्रेस करती, खुद से बातें करती। आप सुबह ये पहन कर जाना, हाशिम बहुत प्यारे लगोगे। फिर रोने लगती। तस्वीर देखते हुए बच्चों की तरह चूमती। हाशिम देखो ना, आंखें कितनी प्यारी हैं तुम्हारी। तुम आओगे ना तो मैं वो वाली फ़्रॉक पहनूंगी जो तुमने ली थी। कोई हाशिम की किसी चीज़ को छूता, उससे झगड़ा करती। छोड़ो, ये मेरे हाशिम की चीज़ें हैं। बहुत अजीब सी हो गई थी अभी। हाशिम के व्हाट्सएप पे मैसेज करती, आ भी जाए हाशिम, मैं अब नहीं कर सकती इंतज़ार, थक गई हूँ मैं। लेकिन लास्ट सीन 2 साल पहले का था। फिर मैसेज डिलीट करती। बड़े बेवफा हो हाशिम, क्या किया, वादे थे, सब भूल गए थे ना तुमको। क्या कहते थे, अभी यहाँ एक सांस नहीं ले सकता तुम्हारे बिना, अब आ जाओ ना। वो बहुत रोती। 4 साल गुजर गए। हाशिम को बिछड़े। सब ने फैसला किया अबिहा की शादी करवा देते हैं, भूल जाएगी हाशिम को। हाशिम की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी और एक दिन माँ भी दुनिया से चल बसी। अबिहा के माँ बाप भाई 4 साल से संभाल रहे थे। अबिहा को फैसला किया शादी कर देती हैं। उसकी बहुत से रिश्ते देखे, आखिर एक आदमी पसंद आ गया। उसकी बीवी मर चुकी थी, 4 बच्चे थे। अबिहा खामोश थी। वो हाशिम के गम से कहाँ निकल पा रही थी। अबिहा को सबने समझाया, बस दुआ किया करो हाशिम के लिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी है अबिहा तुम्हारी अभी। अबिहा रोते हुए बोली, मामा जब आएगा ना हाशिम, बताऊंगी आप उसको, आप लोगों ने क्या क्या जुल्म किया मेरे साथ। मेरे हाशिम को आने तो दें, 4 बच्चों के बाप के साथ मेरी शादी करवा देना। देखना मेरे हाशिम ने तुम लोगों को नहीं छोड़ना, सब कुछ बताऊंगी उसे। ज़िंदगी ने क्या जुल्म किया था, ये ज़िंदगी तो कितनी जालिम है। शादी को 2 दिन रह गए थे। शादी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। दूल्हा काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन अबिहा हाशिम के बिना किसी का सोच भी नहीं सकती थी। 2 दिन बाद निकाह था। सब बैठे हुए थे। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अबिहा के भाई ने दरवाज़ा खोला। देखा पैरों तले से ज़मीन निकल गई। या मेरे अल्लाह, सामने हाशिम खड़ा था, जिसने सबको मुर्दा समझा था। वो जिंदा सबके सामने खड़ा था। अबिहा के भाई ने ज़ोर से आवाज़ दी, अम्मी जान, बाबा। सब दौड़ते हुए दरवाजे पर आए। क्या हो गया? सामने देखा हाशिम है। सब यकीन नहीं कर पा रहे थे। हाशिम को देखकर सब हैरान थे। कमरे में बैठी अबिहा को यूँ महसूस हुआ जैसे हाशिम कहीं बहुत करीब है।
اتنے میں ابیحہ کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ جب ابیحہ نے رونے کی آواز سنی، باہر آئی، دیکھا سامنے ہاشم۔ وہ رک گئی جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ اپنے جسم کو چھوا، وہ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاشم آگے بڑھا، ابیحہ میں تمہارا ہاشم۔ ابیحہ نے زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ ہاشم سب کی آنکھیں نم تھی۔ ابیحہ ہاشم کے سینے لگ گئی۔ ہاشم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ہاشم نے ابیحہ کے آنسو صاف کی۔ یہ کیا لت بنا رکھی ہے تم نے بندری؟ ابیحہ جیسے سب درد بھول گئی تھی ہاشم کے منہ سے بندری کا لفظ سن کر۔ وہ ہاشم کے گلے میں باہیں ڈال کر سینے سے لگ گئی۔ ہاشم نے بتایا، ہم استنبول بارڈر پہ پکڑے گئے تھے، جیل میں تھے، پھر 4 سال بعد ہماری اللہ نے سنی، ہمیں رہا کر دیا گیا۔ ابیحہ ہاشم کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گئی۔ ہاشم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ ہاشم نے پوچھا، لے جاتا ہوں، ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا، میری شادی کر رہے ہیں۔ ابیحہ کو سینے سے لگایا، میری ابیحہ کو مجھ سے کوئی دور کرے، اتنی ہمت کسی کی؟ ابیحہ کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ہاشم معجزہ بن کر لوٹا تھا۔ ہاشم واپس گھر لے گیا ابیحہ کو۔ ابیحہ نے سب درد سنائے ہاشم کو۔ ہاشم کی گود میں سر رکھے وہ ساری رات باتیں کرتی رہی۔ کبھی ہاشم کو چومتی، کبھی ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتی۔ 4 سال ہر شام کرتی تھی میں ہاشم۔ ہاشم نے ابیحہ کو باہوں میں بھر لیا۔ بس میری جان میں آ گیا نا اب؟ دیکھو نا، ابیحہ 4 سال تک ہاشم کی وفا محبت کو یاد کر کے روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی اس کے لوٹ آنے کی، اور آج کل 4 دن ساتھ رہتے ہیں، جھگڑا، پھر طلاق۔ اگر مرد ہاشم سے چاہنے والا ہو تو ہر ابیحہ زندگی بھر وفاداری کر سکتی ہے۔ ابیحہ اور ہاشم مل گئے، گھر آباد کیا، اللہ نے ان کو بیٹی دی، بہت خوش تھے دونوں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔